السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قاف کے تعلق سے تھوڑا ڈسکس کریں گے، غور کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ نمبر 50 ہے۔ الحمدللہ یہ 50ویں صورت ہے، اتنے ہم صورتیں کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ یہ مختصر سی صورت ہے، اس کے 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں کچھ ٹاپکس جو ڈسکس کیے ہیں آخرت کے تعلق سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم صفت کا جو ہے بیان ہے، اس میں پھر فرشتوں کے تعلق سے کچھ کہا گیا ہے، اور انجام کے تعلق سے بھی بتایا گیا ہے کہ اچھے اور برے جو کام کیے ہیں لوگ، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ خواب جو ہے، یہ 3 ایسی صورتیں ہیں، یہ ایک لفظ سے شروع ہونے والے۔ ایک ہے سورہ صاد جو ہم اس کے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ سورہ قاف ہے۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ نون کے نام سے۔ تو یہ 3 ایسے صورتیں ہیں جس میں ایک ایک لفظ آیا ہے، صاد، قاف، نون، ایسے یہ تین صورتیں آئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قاف کے ساتھ اور قرآن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کے تعلق سے کہا کہ بڑی شان والا قرآن ہے، بلند مرتبہ ہے، عظمت والا ہے، بزرگ ہے، عزت اور شرف والا ہے، کریم ہے، کثیر عطا ہے۔ یعنی جو اس کی تلاوت کرتے ہیں نا، ان کے کافی انعامات اور عطیات ملتے ہیں۔ جیسے اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم صرف الف لام میم اگر کہہ دیں نا، تو الف الگ، میم الگ، لام الگ، 3 الگ ہیں، ہر ایک کی جو ہے ایک نیکی نہیں ہے، 10 نیکی۔ تو صرف الف لام میم کہیں گے تو 30 نیکی اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتے ہیں۔ تو کثیر عطا ہے اور بہت نفع اور فائدہ دینے والا ہے۔ اور سب سے اہم پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے جتنے انبیاء تھے ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، ایک شریعت دیتے، بک آف گائیڈنس، اور اس کے ساتھ ساتھ معجزات دیا کرتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، اس کے ساتھ 9 معجزات دیے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل دی گئی، اس کے ساتھ معجزات دیے گئے۔ ایسے دوسرے انبیاء کو جتنے بھی تھے، رسول جتنے تھے، ان کو شریعت بھی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ معجزات بھی دیتے گئے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور معجزات دونوں کو ملا دیا۔ القرآن الکریم شریعت بھی ہے، القرآن الکریم معجزہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک موقع ایسا، اللہ تعالیٰ نے شریعت اور معجزہ دونوں کو ملا دیا ہے۔ تو شریعت بھی یہی ہے، معجزہ بھی ہے۔ القرآن الکریم ہے، یہ شریعت ہے، معجزہ ہے۔ اس میں جو ہے فصاحت کے بہت زبردست پوائنٹس ملے ہیں، انسانی ذہن کی رسائی، اتنی فصاحت ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اس میں بلاغت بھی ہے، یعنی یہ بے مثل ہے۔ اس کے قسم کی کوئی کتاب بنا نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے نا، قرآن کریم میں 3 مرتبہ چیلنج کیا گیا کہ تم ایسی کتاب بنا کر لا لو، نہیں لا سکے۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے 10 صورتیں بنا کر لا لو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آخر میں کہا کہ 1 صورت بھی بنا کے لا لو، نہیں بنا سکے۔ حالانکہ عرب کے بہترین شعراء تھے، جو عربی ادب سے بہترین نالج رکھنے والے تھے، مگر قرآن کریم کے جو الفاظ اور فصاحت و بلاغت کو دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کی چیز ہم نہیں بنا سکتے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے غیبی خبریں بھی دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کا بے مثل تعلق ہے کہ کوئی بھی لفظ بدل نہیں سکتے۔ اہل عرب کے جو ماہرین تھے دنگ رہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جو اشعار لکھا کرتے تھے، وہ لا کر خانہ کعبہ کی جو ہے جو کور تھا اس کے اوپر لگا دیتے تھے، تاکہ جو ان کے شعراء کے جو استاد تھے، وہ لوگ جاتے ہوئے کسی کی غزلیں اور اشعار رہتے ان کو پڑھ کر اس کی تصحیح کرتے تھے۔
اس میں جہاں کوئی کمی بیشی ہے اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. تو لوگ جو وہاں کے جو شعراء تھے وہ اپنے نظم یا غزل جو بھی رہتی تھی وہ لکھ کے لگا دیتے تھے. اس کے بعد جو استاد شعراء تھے وہ لوگ آ کر چیک کر کے اس میں جہاں جہاں ویک پوائنٹس ہیں اس کو کریکٹ کر کے پھر لگا دیتے تھے. تو جو شاعر تھا پھر وہ آ کے دیکھ کر اپنی غزل دیکھ کے بتاتا کہ اچھا میری غزل میں یہ ویکنیس تھی اس کو انہوں نے کر دی. اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو اس کے بعد کعبے کی جو کاغذ ہے کپڑا جو ہے اس کے اوپر یہ سورہ کوثر لا کر لکھا لی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لا کے کسی نے لگا دیا وہ کاغذ خانے کعبہ کے کپڑے پہ. تو جو شعراء کے جو بڑے بڑے ٹیچرز تھے وہ آئے, انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی کریکشن نہیں کر سکتے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ کئی شعراء کے جو استاد تھے وہ آ کر بار بار دیکھتے جاتے تھے کہ یہ کلام ایسا ہے اس میں ہم ایک لفظ بھی نہیں بدل. تو اس کے بعد انہوں نے اس میں تو کچھ تصحیح نہیں کی, اس کے نیچے اپنے طور پہ ایک لکھ کے لگا دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد انہوں نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, ہرگز یہ کسی انسان کا کلام نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے پاس ہٹ دھرمی تھی, اس کی وجہ سے برائی اختیار کی, مطلب یہ کہ ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتی. اور ایک بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں قرآن کے تعلق سے, قرآن کو جو موجزہ ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں سے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ غور کرنے کی ضرورت پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے جو حروف ہے وہ ہے 19 ہے. اس کے تعلق سے آپ کو سنے بھی ہوں گے, احمد دیدہ صاحب اس کے تعلق سے ایک لیکچر بھی دیے تھے. اور اتفاق سے کیا ہے, میں جب شروع انگلینڈ جب شروع آیا تھا, میں یہاں کرائڈن میں جاب کر رہا تھا, تو اس وقت پتا گیا کہ وہ کرائڈن کے ایک ہال میں احمد دیدہ آ رہے ہیں لیکچر کرنے والے. تو میں کیا جو وقت ہے اس سے پہلے ہی ہال میں چلے گیا. تو اتفاق سے جب احمد دیدہ آئے تو اس وقت زیادہ لوگ بھی نہیں آئے تھے, تو وہ آئے تھے تو میں ان سے مل کے ان کے ساتھ بات چیت کیا. اور لیکچر ہونے سے پہلے جہاں بیٹھے تھے ان کے بازو کرسی پہ بیٹھ گیا تھا. تو بہت ساری بات چیتیں ہوتی. اس کے بعد انہوں نے جو لیکچر دیا اس میں یہ نمبر 19 کے تعلق سے 1 گھنٹے کی ان کی تقریر ہے, اگر کہیں ملے تو آپ دیکھ لیں اس میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ہے 19 حروف ہیں. اور یہ جو ہے آپ کو پتا ہے میتھمیٹیشینس کے لیے نمبر 19 از اے نائٹ میئر بولتے ہیں, کیونکہ یہ ویری ڈیفیکلٹ نمبر. اس کو ایک ڈائلیما ہے, درد سری, کیونکہ اس کو کسی طریقے سے اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے نمبر 19. اور اس کی خاصیت کیا ہے معلوم, یہ 2 چیزوں پر بنا ہوا ہے. جو نمبرز ہوتے ہیں اس کا پہلا نمبر ہے 1 اور آخری نمبر ہے 9. اب اس کے بعد سارے اس کے ملٹیپلیکیشنز ہوتے ہیں. 1 اور 9, 1 ہے بگننگ ہے اور 9 از دا اینڈ, 19, اور یہ دونوں کو ملائے تو 19 ہو جاتا ہے. تو 19 ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا, اس کو چن کے قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. قرآن میں اللہ کا لفظ جو ہے 2698 ٹائم آیا ہے, اور یہ جو ہے 90 سے ڈیوائڈ کر سکتے. اور رحمان 57 ٹائم آیا ہے, یہ بھی 19 سے ڈیوائڈ کر سکتے. رحیم 114 ٹائمس آیا ہے, اس کو بھی 19 سے ڈیوائڈ کر. اچھا, پہلی جو وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی, اس کو سورہ علق کہتے ہیں, اور سورہ علق کے 19 آیات. اچھا, حروف مقطعات سے جو سورے شروع ہوتے ہیں وہ 19 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع. اور اہم بات کیا ہے, آج چیز ہم جو صورت ہے سورہ قاف, اس میں قاف جو ہے اس صورت میں 57 ٹائم آیا ہے, جو ڈیوائیڈڈ بائی 19. اور اس میں بہت اہم چیز کیا ہے, اس میں بہت سارے قوموں کا ذکر ہوا ہے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا ہے, صالح علیہ السلام کی قوم ہے, اور دوسرے سارے قوموں کے کہا گیا ہے, فرعون کی قوم تھی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم, یہ کئی انبیاء کے جتنے قوم تھے ان کو قوموں کے نام سے یاد کیا ہے. اور لوط علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا ہے اخوان لوط, یعنی لوط علیہ السلام کے جو
بھائی تھے جو تھے ان کو قوم نہیں کہا گیا، قوم لوط نہیں کہا گیا، حالانکہ سورہ ہود میں جو سورہ 11 ہے اس کی آیت نمبر 89 میں قوم لوط کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر سورہ قاف میں اخوان لوط، اگر اخوان لوط کے بجائے اگر قوم لوط اگر بولتے تو وہ 57 کے بجائے 58 ہو جاتے تھے، قاف تو ناٹ ڈیوائزیبل بائی 90، مگر سورہ قاف میں جو ہے قاف جو ہے 57 ٹائمز آیا ہے، اور لوط علیہ السلام کے تعلق سے قوم لوط نہیں اخوان لوط ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، مگر میں اس کو اس تعلق سے رکھتا ہوں، اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، مگر اب ہم آج کی صورت کے تعلق سے ڈسکس کر لیں گے۔ یہ جو صورت ہے سورہ قاف، اس کے 3 رکوع ہیں، تو میں ایک ایک رکوع کے تعلق سے ڈسکس کر لیں گے ہم۔ نمبر 1 جو ہے اس میں قاف قسم ہے شان والے قرآن کی، اور اس میں 2 سوالیں جو ہے لوگوں نے کہا ہے، یہ 2 سوال ہیں ان کے خاص طور کیا سوال ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تعجب ہے کہ خبر کرنے والا انہی میں سے آیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ جو خبر دینے والے ہیں وہ انہی کے پاس سے آئے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ان کو تنبیہ دینے والا ہے، کوئی رسول ہے، تو کوئی باہر سے آتا، کوئی بڑا عالم ہوتا، یا انسان میں نہیں کوئی فرشتہ آتا تو اس کو قبول کر لیتے تھے، مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس کا ہی ہے، اور ہمارے ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، ان کے صفات کو بھی جانتے ہیں، صادق اور امین بھی کہتے تھے ان کو، مگر جب دعوت کی طرف بلایا گیا تو ایک دم سے چینج ہو گیا، اس کے بعد اپنے آپ کو بدل دیا کہ نہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور وہ کہا کیا کہہ رہا ان کو، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے کاہن ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے نعوذ باللہ، اور کبھی کہتے تھے شاعر، کیونکہ جو کلام سنا رہے ہیں وہ زبردست کلام ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو امی ہے پڑھے لکھے نہیں ہے، یہ اتنا زبردست کلام کیسا سنا رہے ہیں، یہ اسی لیے ان کو کہے کہ نعوذ باللہ ساحر ہے، جادو کر کے یہ کلام بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ فرعون تھا، فرعون کے سامنے کیا ہوا، جتنے معجزات بتائے تو وہ ایکسپٹ کرنے کے بجائے معجزات کو دیکھ کر اثر بھی ہوا، مگر سارے قوم کے ساتھ کہا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ جادوگر ساحر۔ تو اس قسم کا اعتراض مکے والوں نے بھی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ زبردست ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ان کو ساحر کر کے یہی، اور اسی الجھن میں پڑے رہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری چیز اس میں کیا ہے، یہ 2 سوالوں میں سے ایک سوال تو یہ تھا، تعجب کرتے تھے کہ خبر کرنے والا انہی میں سے آیا، دوسرا جو سوال تھا وہ تھا مرنے کے بعد کیسا زندہ ہوگا، مٹی میں مل کر ہمارے اجزاء منتشر ہو جائیں گے یا پانی میں چلے جائیں گے، یہ ہوا بکھیر دے گی، کسی کا اگر پلین میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو تو دفن بھی نہیں کرتے، وہ تو ریزہ ہو کے قصہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر مختلف جگہوں میں سارے اجزاء بکھر جائیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ اتنے کئی جگہوں سے ان کے پیسز کو کیسا ملائیں گے، کیسا جمع کریں گے، اور پھر دوبارہ انسان کی تخلیق ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ عقل میں ہماری یہ بات نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے تعجب کو چھوڑو، پہلے یہ غور کرو کہ آپ اگر مٹی ہے اس میں سیڈز ملا لیں، اس میں فروٹ کے پیسز ڈال دیں، اس میں دوسرے کئی چیزیں ڈال دیں، اس کے بعد آپ کے جو میٹل کے چھوٹے چھوٹے پیسز رہتے وہ بھی ملا دیں، اس کے بعد سارے مکس کرنے کے بعد آپ صرف ایک میگنیٹ مقناطیس جو بولتے ہیں نا، وہ لے کر یہ کاغذ میں سارے کاغذ پہ ڈال دیں، اس کے بعد وہ میٹل کو مقناطیس کو لا کے ایسا کریں گے تو اس سارے کلیکشن میں سے میٹل سپریٹ ہو کے آ جائے گا، مقناطیس ان سارے پیسز میں سے میٹل کے پیسز کو الگ نکال دے گا۔ تو ایک ہمارے کو یہ دنیا میں ایک ایگزامپل مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے، اس کی قدرت ہے، اور جو حفاظت کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ سارے پیسز کو جمع کر دے گا اور پھر سے دوبارہ، اور جب پہلے تخلیق کیا انسان کی تو پھر دوسری مرتبہ تخلیق کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صرف ان کو دوبارہ ہم جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب ہوگا، اس کے بعد پھر سزا یا جزا ان کو دی جائے گی۔ اب آیت نمبر 6 سے جو ہے مضمون ہے کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بارش کو دیکھو، زمینی پیداوار کو دیکھو،
کہ اس سے تم کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جیسا زمین مردہ تھی، اس کو بارش آنے کے بعد اس میں زندگی آ گئی، تو اسی طریقے سے زندگی اور موت کا مسلسل جو سلسلہ چل رہا ہے، کوئی آنکھ کھول کر دیکھے تو سبق لے سکتا ہے۔ اگر عقل رکھتے ہیں تو آسمان کو دیکھو، کہیں رکھنا ہے، کوئی کریک ہے، اتنا بڑا آسمان ہے اس میں کہیں کریک ہے۔ سورہ ملک میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پھر سے دیکھو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو، آسمان میں کوئی کریک نظر آ رہا ہے، کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے، کتنی زبردست آسمان تمہارے لیے بنا گیا، اس میں کتنا، اس کو دیکھو بنانے والا کیسا ہے، کیسا قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ جو بنائے اس میں۔ یہ آنکھ کھول کر سبق لے سکتا ہے اگر عقل رکھتے ہو۔ آسمان کو دیکھو، کہیں رکنا نہیں ہے، اور زمین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ سورہ نبا میں بتایا گیا ہے کہ یہ مہد بولتے ہیں، مہد کس کو بولتے ہیں؟ بستر کو بولتے ہیں، اور بچوں کے جو بیبی کاٹ رہتا ہے جس میں بچوں کو لٹاتے ہیں نا، اس کو مہد بولتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ لحد ہے۔ لحد کہتے ہیں خبر کو، تو کہتے ہیں انسان کی جو زندگی ہے وہ صرف ایک سفر ہے، مہد سے لحد تک، بیبی کاٹ سے لے کے خبر تک، یہ دو پوزیشنز ہے، اس کے دو جگہ ہیں، ایک جگہ سے نکلتا ہے دوسری جگہ میں چلے جاتا ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے۔ اور پھر زمین کے تعلق سے بتایا کہ دیکھو کتنی بڑی زمین ہے، اور یہ راؤنڈ ہے، مگر ہم جتنے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ راؤنڈ کیسا، یہ تو فلیٹ ہے، کتنی میلوں میل چلے جاؤ صرف فلیٹ ہی فلیٹ رہتی ہے، اس کو راؤنڈ کیسا بولتے ہیں آپ کو۔ بہرحال یہ اس تعلق سے کہتے گئے تو بس اس تعلق سے میں ایک بات کرتے ہیں، ایک شعر بھی ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ صبح کے وقت جو اگر آپ آنکھ کھول کے دیکھیں گے، کبھی سن رائز کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ سے سن رائز جو ہے نا زبردست چیز ہے۔ آپ دیکھیں اتنا اللہ بالکل سورج نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ تو یہ چیز کو اچھا، آسمان کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو ایسٹرونومی جو ایسٹرالوجی کرتے ہیں نا، ان کو گیلیکسیز بولتے ہیں۔ یہ ایک جو پلانٹ ہے، پلانٹ سے دوسرا پلانٹ، وہاں سے اس کا جو ڈسٹینس ہے اس کو لائٹ ایئرس بولتے ہیں۔ تو ایک سیکنڈ میں جو لائٹ چلے جاتی ہے وہ کتنی مائلز، ملینس اینڈ ملینس ملینس، اتنا ڈسٹینس ہے ان کا، اور اس کا رقبہ بھی کتنا ہے، زبردست ہے۔ اور سورج کو جو بتاتے ہیں ہمارے پاس روشنی آتی ہے، جو گرمی آتی ہے، اس کی کتنی ملین ڈگریز کی جو ہے فارن ہیٹ ہے اس کی جو ہے، تو اس کی کیسی گرمی ہے، اور وہ کیسا کنٹینیوس برن ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز اگر جلانا چاہے نا تو اس کے ساتھ آپ کو لکڑی، کوئلہ یا کوئی کنٹینیوس آپ کو پرووائڈ کرتے رہنا تو وہ جلتے رہتا ہے۔ اور یہاں سورج کب سے جل رہا ہے، کب سے جل رہا ہے، اس کے انگریڈینٹس کہاں سے آ رہے ہیں جو اس کو جلاتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو آنکھ کھول کر ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور زمین کے تعلق سے بھی یہ دیکھیے، اس کی زراعت ہے، پھل پھول، اللہ تعالیٰ اناج پیدا کرتے ہیں کچھ، تو ہم کو زمین کے تعلق سے جو بتاتے ہیں، یہ دیکھو مردہ زمین، اس کو کیسی زندگی ملتی ہے، اس کے پاس تخلیقات ہو جاتے ہیں، پھول بھی آتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، زراعت بھی ہوتی ہے سب۔ تو ایسے انسانوں کو بھی جو ہے جب موت آ جائے گی اس کے بعد پھر سے زندگی ہوگی، اور زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد زندگی، ایسی چیزیں۔ اچھا، پچھلی قوموں کا یہاں کچھ ڈسکشن ہوا ہے، قوموں کا جو ذکر ہے اس میں 8 انبیاء کے تعلق سے بتایا گیا ہے، 8 قوموں کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، تو ہم کو پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہے، چونکہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے کئی مرتبہ ڈسکس کیے تھے۔ اس کے بعد دوسرے ہے اصحاب رس۔ اصحاب رس ہے صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود ہے، اور اس کے بعد جو ہے قوم عاد ہے، قوم فرعون ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اور قوم عائکہ کہتے ہیں، وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ قوم تبا ہے، یہ یمن کے لوگ تھے، میں اس کے تعلق سے پہلے بھی بیان کر رہا ہوں تبا کے۔ اصحاب الرس کیا ہے اس کو خالی میں بتا دیتا ہوں۔ اصحاب الرس جو ہے صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ لوگ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے
وہ تقریباً بتاتے ہیں کہ 5,000 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے جو صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں سے جانے کے بعد ایک جگہ یہ لوگ قیام کرے، وہاں پہ ایک زبردست کنواں تھا، وہ کنویں کے پاس یہ لا کے جا کے سیٹل ہو گئے۔ وہاں سے سیٹل ہونے کے بعد صالح علیہ السلام کی جو ہے وفات جو ہوئی ہے اس کنویں کے قریب ہوئی ہے، اور اس جگہ کو حضر الموت کہتے ہیں۔ حضر الموت آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی موت حاضر ہو گئی۔ تو صالح علیہ السلام کے وقت موت جب حاضر ہو گئی تو اس کنویں کے قریب کے علاقے کو حضر الموت کہتے ہیں، جہاں وہ یہ قوم سیٹل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد یہ لوگ توحید کو چھوڑ کر پھر شرک شروع کر دیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس نے بھی انبیاء ہے توحید دیتے رہے، سارے لوگ ان کو مان لیے۔ اس کے بعد جب نبی چلے گئے تو کافی زمانے کے بعد پھر شیطان ان کو شرک میں لگا دیا، تو بتیں بنانا اور یہ پوجا کرنا، یہ سارے چیزیں جو شروع کیا۔ تو یہ بھی جو اصحاب رس تھے وہ پھر بعد میں جو ہے یہ شرک کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر تباہی آئی۔ تو یہاں جو قوم کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام ہے، اصحاب رس ہے، اور قوم عاد ہے، فرعون کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کے ہیں، اور اصحاب ایکا کہتے ہیں، ایکا جو ہے شعیب علیہ السلام کے لوگ ہیں، قوم تبا ہے جو یمن کے لوگ ہیں۔ جن جن قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، نافرمانی کی، ناشکری کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اب ہم دوسرے رکوع پہ آتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے سے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ حبل الورید کا مطلب یہ جگلر، ہمارے نیک کے پاس جو بالکل قریب ترین جو آرٹریز وینس بولتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے سے اتنا قریب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے، فرشتوں کے بارے میں کہ انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک شیطان ہے، نفس ہے۔ 2 جو فرشتے ہیں وہ کرامن کاتبین، ہمارے جو ہے رائٹ شولڈر پہ، لیفٹ شولڈر پہ، ایسا صرف اشارے سے کر رہا ہوں میں کہ ایک سیدھی طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے۔ یہ 2 فرشتے ہیں جو ان کا کام یہ ہے ہمارے جتنے ایکٹیویٹیز ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریکارڈ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کیمرے ہو گئے جس میں ریکارڈ کرتے ہیں، نہیں، ان کے پاس زبردست ایک ریکارڈنگ اسپیشل ریکارڈنگ اکوپمنٹ رہتا ہے، جس میں ہمارے جیسے کیمرے نہیں، اس میں تو آپ کو انسان سے سائیڈوں سے بھی ہے، پیچھے سے بھی ہے، سامنے سے بھی ہے۔ جو ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، نہ صرف ریکارڈ ہو رہی ہے بلکہ ہمارے ایکسپریشنز بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہمارے آنکھوں کے اشارے بھی ہو رہے ہیں، ہم ہاتھ سے کیا کام کر رہے ہیں، کیسا چل رہے ہیں، اور کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ۔ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جہاں نیک کام کرتے ہیں تو نیکی کا فرشتہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم نیت کرو کہ کوئی نیک کام کرنا ہے تو فرشتے کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ ایک نیک کی فوری لکھ دو، اس ابھی کام بھی نہیں کیا کوئی نیک کام، صرف نیت کرتے ایک نیکی لکھی جاتی۔ جب آپ وہ نیکی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر 9 ایڈ کر کے منیمم 10 تو ہو گیا آپ کے، مگر 10 ہی نہیں ہے، وہ آپ کی جو نیکی ہے جس خلوص سے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، وہ اٹ ملٹیپلائز اینڈ ملٹیپلائز۔ 7 سے 70 ہوتی ہے، 700 ہو جاتی ہے، 7000 ہوتی ہے، اور بعض نیکیاں ایسے بغیر حساب، اس کا کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے کہ جس کو کیلکولیٹ کر کے کہیں کہ اتنے ملین نیکیاں مل رہا ہے، نہیں، آؤٹ آف کیلکولیشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ سیدھا فرشتہ نیکیوں کا فرشتہ لکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ لیفٹ ہینڈ کا بھی فرشتہ ہے، اس کو صرف وہ برائی لکھنے والا ہے۔ اب جب دیکھتے ہیں کوئی انسان کوئی برائی کے تعلق سے سوچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رائٹ والا تو نیکی کا خیالات ایک لکھ دیتا ہے، تو برائی کا فرشتہ جو ہے وہ برائی کا خیالات لکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو رائٹ ہینڈ والا بولتا ہے نہیں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو رائٹ، یہ تو ابھی سوچا ہے ابھی کرا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ کرنے کے لیے جاتا ہے، پھر لکھنا چاہتا ہے، اس کو روک دیتا ہے۔ پھر ایکچولی جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہاں لکھ دو، مگر ایک ہی برائی لکھنا ہے، 10 نہیں لکھ سکتے۔ تو کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ہی گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کرم ہے، بعد میں نادم ہو جائے، سچے دل سے توبہ کرے، روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو پھر وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔
لکھا نہیں جاتا. لیکن کوئی انسان توبہ نہیں کرتا، برابر گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ کرتے، تو اس کے جو ہے ایک کالا ٹکا دل پہ آ جاتا ہے، سیاہ دھبا آ جاتا ہے. وہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ بات ویسی رہتا ہے. اس کے بعد دوسرا گناہ ہے تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس کے بعد کثرت سے گناہ کریں گے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں کوئی ہدایت نہیں آ سکتی. اللہ محفوظ کرے اس چیز سے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ دو فرشتے جو ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک شیطان کو بھی مقرر کر دیا. ہمیشہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. تو اسی لیے تو ہم کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. جب اللہ کی پناہ لیتے ہیں تو ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتا. لیکن کبھی ہم بھول جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ ہم کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے تو لوگ گناہ میں مبتلا اس لیے ہو جاتے ہیں کہ شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں. وہ آپ کو اتنے سبز باغ بتاتا ہے اور ایسے آپ کو لذتیں بتاتا ہے، خوشیاں دکھاتا ہے، لذتیں لگا کے بس اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اس میں تو اس کی وجہ سے انسان گناہ میں ہو جاتا ہے. تو دو فرشتے اور ایک شیطان اور نفس بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے. اور ہاں، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان جتنے کام کرتا ہے یہ ممکن ہے کہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایسا ہے انسان اپنے دل سے ذکر کرتا ہے اور اللہ سے دل سے محبت کرتا ہے، اللہ سے دل سے رابطہ رہتا ہے، جس کو یہ ممکن ہے کہ ریکارڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان کے دل اور اللہ کے تعلق سے جو محبت اور خلوص ہے، جو عقیدہ ہے، جو اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کو ممکن ہے کہ ریکارڈ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. اس کے تعلق سے ایک فارسی شعر ہے، معاف کرنا، میان عاشق و معشوق رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبان رحم خبر نیست. تو یہ ایسی چیز ہے، یہ اللہ اور آپ کے درمیان میں جو بات ہو رہی ہے، کرامن کاتبین کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ سپریٹ آپ کے لیے لکھے رکھیں گے. یہ بعد میں جب آپ کے نامہ ہوں گے اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ ایسے چیزیں تھے جو کرامن کاتبین ریکارڈ نہیں کر سکتے، مگر میرے علم میں ہے یہ بندہ میرے ساتھ جو محبت سے، خلوص سے جو میرے ساتھ سے تعلق رکھتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سکرات الموت جو ہے حق ہے. یہ موت کے وقت کی کیفیت ہے، موت کا حال ہے، نزا کی کیفیت ہے. تو اس وقت جو ہے روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، جو اسرائیل بھی بولتے ہیں، ملک الموت بھی بولتے ہیں. جو فرشتے آتے ہیں روح کو نکالی جاتی ہے. تو جو گناہ گار رہتے ہیں وہ ان کی روح بھاگتے رہتی ہے، اس کو بڑی تکلیف سے نکالا جاتا ہے. اللہ محفوظ ہوتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں. اور جو نیک لوگ رہتے ہیں ان کو اتنا تو فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا کب سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ دنیاوی زندگی کے جو قید میں بنا تھا میں، آج میرے کو آپ لوگ آنے سے مجھے آج آزادی مل جائے گی میری روح کو. یہ سارے تکالیف سے، برائیوں سے نجات ہو جائے گی، تکلیفوں سے نکل جاؤں گا. تو ان کی لوگ نکالتے ہیں تنزل الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں. وہ لوگ خوشخبری دیں گے کہ اب کوئی پریشانی کی بات نہیں. تنزل الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. جس کا اللہ اس کے بعد کیا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن رہنے والی نفس، اب آجا ہمارے ساتھ، ہم تجھے لے جائیں گے. اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہے، مطمئن ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کی جو روح نفس مطمئنہ جس کو کہا گیا. اس کے بعد یہاں اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنے سے مطلب یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور لے کر بیٹھے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میری پیدائش ہو گئی تو اسرافیل علیہ السلام جو ہے اپنا جو سور تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے کر منہ کے قریب کر کے اللہ کی طرف نظر کر کے انتظار میں ہے، حکم ہوتے سور پھونکو گے. سور پھونکتے پہلا سور پھونکیں گے تو قیامت ہو جائے گی. سارے آسمان، زمین، ستارے، سورج، چاند، سب سارے انسان، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. دوسرا سور گڑبڑ ہو جائے گی. اس کے بعد دوسرا سور پھونکیں گے تو جتنے جاندار ہیں سب ختم ہو جائے. ختم ہونے کے بعد اسرافیل علیہ السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے اور ملک الموت. یہ چار فرشتے بچ جائیں گے. اس کے علاوہ سارے ختم ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑے رہ جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہ ملک الموت سے کہیں کہ جبرائیل کی روح نکال لے، تو جبرائیل علیہ السلام کی بھی کو موت آ جائے گی۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام ہے، اس کے بعد جو ہے اسرافیل علیہ السلام کھڑے رہیں گے، تو ملک الموت کو کہیں گے اسرافیل کو بھی موت دے دے۔ اس کے بعد جب ملک الموت اکیلے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس وقت کون زندہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ مالک صرف آپ زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں۔ تو اللہ کہیں گے اچھا میں تم کو بھی موت دے دیتا ہوں، کم فیکون بولتے ہی ملک الموت کی بھی موت ہو جائے گی ان کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 70 سال یہ پکاریں گے کہ ہے کوئی زندہ ہے اس وقت، کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہے سوا اللہ کے، اور کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، پھر ان سے کہیں گے پھر سور پھونکو۔ جب سور پھونکیں گے تو پھر سارے لوگوں کی زندگی آئے گی، قبروں سے لوگ اٹھنا شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت جو فرشتے تھے، یہ کرامن کاتبین جو تھے آپ کے، ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے کہے گا چلو آگے چلو، اور ایک فرشتہ آپ کو راستہ بتائے گا کہ ایسا اس راستے سے ہم قیامت کے جو ہونے والی ہے اس ایریا میں ساروں کو جمع کرنا ہے۔ تو سارے لوگ ایسا قطار بنا کے وہاں جائیں گے۔ جانے کے بعد اس وقت انسانوں کے ساتھ شیطان بھی ساتھ رہے گا ساتھ۔ اب یہ نافرمانوں کا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جب نافرمان آئیں گے ان کا حساب کتاب ہوگا، جب ہو جائے گا کہ تب جہنم میں پھینکنا ہے ان کو، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ میں تو نیک کام کرنے کی فکر میں تھا، مگر آپ نے شیطان جو لگا نا، یہ شیطان مجھے جو ہے یہ سارے گناہ شیطان نے کرا۔ تو اس وقت شیطان جو جواب دے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ لکھ کے بتا دیا۔ اس وقت شیطان کہے گا میں نے تو ہرگز اس کو جبرن کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو صرف اس کو بتاتا تھا کہ یہ کام کریں گے تو یہ بہت فائدہ ہے، دیکھو اس میں لذت ہے، اس میں آرام ہے، یہ ہے۔ تو وہ تو میری بات صرف مشورے کو لے کر سن لیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے گناہ نہیں کیا۔ میرے کو یاد ہے حیدرآباد میں میرے جب چھوٹی عمر تھی اس وقت میں ایک مسجد میں واعظ کے لیے جایا کرتا تھا، وہاں جو انہوں نے بتایا نا، اس وقت پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں سینما ہوتے تو سینما کا کیا ہے، فلموں کے اشتہار ہوتے تھے، سڑکوں پہ جو ہے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے جاتے تھے کہ فلاں تاریخ سے اس تھیٹر میں یہ فلم چھوڑنے ہونے والا ہے۔ تو وہ صاحب نے جو لیکچر دیا تھا انہوں نے کہا کہ شیطان کا جو کہنا ہے وہ ایسا ہے کہ میں نے جو ہے اشتہار لگا دیا تھا کہ فلم اس تھیٹر میں یہ فلم ہونے والا ہے، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تھیٹر میں لے جا کے تو نہیں بٹھایا تھا، میں تو صرف تمہارے کو بتایا تھا کہ یہ فلم ہونے والی ہے۔ تو وہ شیطان بھی اپنا ایکسکیوز کر دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ چلو میں تم دونوں کی بات نہیں سنتا، تم دونوں کو بھی جہنم میں ڈال، تو اللہ تعالیٰ اس جہنم میں ڈال دیں گے دونوں کو۔ تو اللہ بچائے ان سے۔ تو اس وقت یہ دوسرے چینل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اچھا ابھی آپ نے جو بہن نے سوال کیا تھا نمبر 22 کا، جو ہے جو آنکھیں کھل جائیں گی ہمارے، اس وقت سارے جتنے تھے اس وقت کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہاں ہم جو انکار کرتے تھے کہ پھر مرنے کے بعد ہم کو اٹھنا نہیں ہے، جو چاہے دنیا میں کما لو، دھوکہ دے دو، جھوٹ بولو، گناہ کر لو، کوئی اس کا کوئی پوچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، نہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اس وقت جب دیکھیں گے تو آنکھیں ایسا کھلے رہیں گے، ہم جتنے چیزوں کا انکار کر رہے تھے ایوری تھنگ از لوکنگ کمپلیٹلی کلیئر، 100% کلیئر ویژن ہو کے دکھ رہا ہے کہ ہر چیز کھلی کھلی نظر آ رہی ہے۔ تب یہاں سے ان کا جو حساب کتاب ہو گیا۔ یہ سارا بتا رہا تھا کہ یہ آنکھیں کھل جائیں گی، جو آیت نمبر 22 میں بتایا کہ جیسے انسان جیسے خواب دیکھتے دیکھتے آنکھیں صبح میں اٹھتا ہے ایک دم کلیئر ویژن ہو جاتا ہے، خواب میں تو اتنا کلیئر نظر نہیں آتا، تو جب آنکھ کھل جاتی ہے تو بالکل وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے منکرین کا حساب کتاب کے تعلق سے بتایا، جب آگ میں ڈالنے جائیں گے تو شیطان کو بلیم کریں، شیطان ان سے بلیم کریں، مگر اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ ہم کو اس سے بتائے۔ اب میں آخری رکو نمبر 3 پہ آتا ہوں۔ یہاں سے جہنم قریب، جہنم پکارے گی تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ گناہگاروں کو جہنم کو بھرتے چلے جائیں گے، کتنے ہوگے کوئی حساب نہیں ہے جو جہنم میں ڈالیں گے۔ جہنم اس کے بعد جہنم کیا کرے گی، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گی کہ اور کچھ آنے والے ہیں، میرے پاس تو بہت گنجائش ہے،
کوئی اور ہے آنے، کوئی اور ہے، اس کے بعد پتہ اینڈلیس فٹ جیسا بولتے ہیں نا، اس کے بعد کہے کہ کیا اور ہے، کیا میرے پاس ابھی جگہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں اب جتنا ہے. اور بھی ایک حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب جہنم پکارتے گئے تو اللہ تعالیٰ اپنا رائٹ فٹ اس کے اوپر رکھ دیں گے تو بند. اب یہ رائٹ فٹ کیا چیز ہے؟ اللہ کے ہاتھ پیر چہرہ ہم کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیا چیز ہے، واللہ عالم کیا ہے، مگر حدیث میں بیان کیا گیا تھا تو اس نے بتا دیا. اس کے بعد کیا ہوگے، اب اس کے بعد اب نیک لوگوں کا بھی ہے. یہ بھی دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا، جہاں گناہ گاروں کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ جہاں گناہ گاروں کو ڈراتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیک کا جو لے گئے ان کو بشارت دیتے ہیں. اسی لیے تو جتنے انبیاء ہیں رسول ہیں ان کو کیا بشیر و نذیر دو چیزیں ہیں، جو نافرمان ہے ان کو ڈرانے کے لیے اور جو فرما بردار ہے ان کو خوشخبری دینے کے لیے. اب یہاں سے جو ہے نیک لوگوں کے تعلق سے بتایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جہاں لوگ کھڑے رہیں گے نا، جو نیک لوگ رہیں گے تو جنت ان کے قریب لائی جائے گی، ان کو جنت کے پاس دور نہیں جانا. جیسا جہنم کے لیے لوگوں کو سروں کے بالوں سے کھینچ کھینچ کے فرشتے جو ہے جہنم میں پھینکیں گے، اور جنت والوں کے لیے دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، واکنگ کی بھی تکلیف نہیں ہے. جنت آپ کے قریب لا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ناؤ انٹر انٹو دس پیراڈائز. اور یہ لوگ جو انٹر ہونے والے ہیں ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. ان کے کیا ہے، جب آ جائے گی تو یہ جنت میں جو ملے گا تو وہ کیسے ہیں، متقین ہیں، جنت کا قریب جانے والے ہیں، اور رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں، معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں. اللہ ہم کو نظر تو نہیں ہے مگر اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے. تقویٰ تو یہی ہے نا، اللہ کو بن دیکھے اس کے ڈرتے. قلب منیب ہے، یعنی جو رجوع کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہاں جنت میں داخل ہونے کے بعد جیسے انٹر ہوں گے کیا کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے نا. جنت میں بہت سارے چیزیں، اصل جنت میں کیا ہوگا اس کی تفصیل کسی نہ کان نے سنی ہے، نہ آنکھ نے دیکھی، نہ دل میں اس کا خیال ہو سکتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مگر جیسے آپ انٹر ہوں گے آپ کو ویلکم کیا جائے گا. اس کے بعد خوشخبریاں دے دیے جائیں گی. پہلے تو یہ ہے آپ کو جو ہے آپ یہاں کر رہے نا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، یعنی دیر از نو اینڈ ٹو دا لائف ہیئر. آپ کو پتا ہے نا، ہم ایک ڈکشنری میں ورڈ پڑھتے ہیں ایٹرنیٹی، تو دنیاوی لحاظ سے اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، نو اینڈ لانگ. مگر دنیا میں وہ اپلائی نہیں ہو سکتا کیونکہ دیر از نو ایٹرنیٹی ان دس ورلڈ. ہاں جنت میں جب جائیں گے تو جنت کی جو لائف ہے اٹ از ایٹرنل لائف، نیور اینڈنگ نیور اینڈنگ نیور اینڈنگ ایٹرنیٹی. تو ہمیشہ رہنے والی زندگی. تو جنت میں جانے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ آپ بہترین جگہ آ گئے ہیں، اس میں آپ ہمیشہ رہنے والے. اب موت جو آتی تھی اب موت کبھی نہیں آئے گی. جو بیماری تھی نا آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. اور آپ کی جو عمر ہے نا وہ نوجوانی کی عمر ہے گی. سارے انسان جو ہے 33 ایئر اولڈ ہو جائیں گے. آپ کے والدین بھی، آپ کے گرینڈ پیرنٹس بھی، گریٹ 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 گرینڈ پیرنٹس بھی، آپ کے اوپر سے 50 100 200 300 جو بھی گرینڈ پیرنٹس کی لسٹ چلتی ہے وہ سارے جتنے سب آپ سے ملیں گے. اور ایوری بڈی از 33 ایئر اولڈ. آپ کے بچے بھی رہیں گے، گرینڈ چلڈرن بھی ہے، گریٹ گریٹ چلڈرن، گریٹ گریٹ چلڈرن، یہ سارے ملیں گے اور ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کرا دیے گئیں گے. یہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس تھے، یہ گریٹ گریٹ گرینڈ پیرنٹس تھے، یہ آپ سے جو ہے 50 اسٹیجز اوپر کے تھے یہ گرینڈ پیرنٹس، یہ آپ ان سے ملیے. یہ سب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عنایت عطا فرمائیں گے، دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے. وہاں کیا ہے، وہ کہیں گے کہ نا جو مانگتے ہیں مانگ لو، جو تمہارا دل میں خیال آئے گا وہ تمہارے کو ملتے چلے جائیں گے. لوگ صرف خیال کریں گے اور ملنا شروع ہو جائیں گے. اور وہاں کے نہریں ملیں گے. نہروں کے تعلق سے یہ ہے کہ پانی کی بھی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے اور شراب کی نہر.
یہ نہریں جو ہے ہم جو دیکھتے ہیں نہریں کیا ہے زمین میں گڑا رہتا ہے اور گڑے میں سے پانی بہتے رہتا ہے. وہاں کی نہریں جو ہے اوور دی لینڈ، جو وہاں کی مشق کی جو زمین رہے گی نا اس کے اوپر راؤنڈ راؤنڈ پھریں گے، ڈیپ نہیں رہیں گے، اوپر سے پھریں گے، اوپر سے پھریں گے. اور جو چاہے آپ ہاتھ لگائیں، جو بھی آپ گلاس لے لیں گے، چاندی کے سونے کے گلاسز رکھے رہیں گے، جو آپ کا دل چاہے وہ اٹھائیں گے اور پینا شروع کر دیں گے. وہاں کا پانی جب پئیں گے ایک بہترین میٹھا پانی، صاف شفاف، اس کا کوئی کمپیریزن یہاں کے پانی سے نہیں. وہاں کا جو شہد بہترین شہد رہے گا، اس کا بھی ٹیسٹ ایسا رہے گا. اور وہاں کے جو شربتیں رہیں گے اور وہاں کی جو شراب رہے گی وہ بھی پئیں گے، بہترین مزے کے رہیں گے، اور شراب سے کوئی نقصان نہیں. تو دودھ کی ہے، وہاں کا جو دودھ بھی رہے گا ایسا دودھ ہے کہ جو کبھی خراب نہیں ہونے والا، بہترین. یہ سارے نعمتیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم لوگ راضی ہو اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ بہت عنایت فرما دیے اپنے، ہم کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ اور چاہیے کیا؟ وہ کہیں گے ابھی اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ جنت میں ہم کو تو ہر چیز ملی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تم لوگوں سے میں راضی ہو گیا، اپنی رضا تم کو دیتا ہوں. تو وہ ایک بڑی خوشی ہوگی، مسرت ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے اللہ کی رضا ہم کو ملی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کے بعد لوگ بہت خوش رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اور آپ لوگ خوش ہیں، راضی ہیں؟ ہم نے کہا کہ بالکل، ہر چیز مل گئی ہم کو. اور کچھ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ اور چاہیے کیا؟ ہم کہیں کہ اب اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا میں اب تم سب کو میرا اپنا دیدار بتاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کریں گے تو لوگ اتنے خوش ہوں گے، کیا مسرت ملے گی. تو یہ زبردست اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل اور کرم سرفرازی رہے گی انشاءاللہ. بہت یہ جو جنت کے جو چیزیں ہونے والے ہیں اس کے تعلق سے بیان کیا ہوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والے اور وہاں بیٹھنے والے اور وہاں سے فائدہ اٹھانے والوں میں کرتے. آمین یا رب العالمین. تقویٰ عطا فرما، رجوع کرنے والوں میں اپنا نام لیں. اور وہاں جنت میں جانے کے بعد یہ سب ہو جائے گا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. تو وہاں انسان جو جائے گا نا وہ اس کو اپنا گھر اتنا آسانی سے یاد رہے گا اور پہچان لے گا. جو جیسے دنیا میں آپ کہتے ہیں نا کہیں بھی آپ سفر کریں اپنے گھر کو آئے تو آپ فوری اپنے گھر کو پہچان لیتے ہیں. یہاں کا پہچاننا کچھ نہیں، اس سے 100 ٹائمز کوئک آپ اپنے مقام کو پہچان لیں گے. یہ میرا محل ہے، یہ فوراً جا کے کہیں گے کہ یہ میرا ہے، مجھے معلوم ہے یہ میرا محل. تو وہاں فوراً چلے جائیں گے اس محل میں، وہاں اپنے گھر کو یہاں سے زیادہ پہچان لیں گے. اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ تخلیق آسمان اور زمین اور دنیا کی جو چیزیں پیدا کیا ہوں میں 6 دن میں کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنانے کے بعد میں تھکا نہیں. کیونکہ بائبل میں تورات میں جو آیا ہے نا وہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 دن جو ہے تخلیق کرنے کے بعد 7ویں دن اللہ کو آرام لینے کی ضرورت پڑی. تھکے ہوئے تھے تو ہی ریسٹ آن دا 7th ڈے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی تھکن نہیں، میں بنانے کے بعد کوئی تھکا نہیں، میں 6 دن میں تھک گیا، اس کے بعد کچھ تھکا بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی آخری میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے، صبح اور شام کثرت سے اذکار کرنا ہے. اس کی آپ عادت ڈال لیں کہ صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں. اور خاص طور پہ یہ صبح شام کے اذکار جو پڑھتے ہیں آپ مختلف قسم کے اذکار آپ دیکھے ہوں گے، کتابوں میں بھی دیکھے ہوں گے، اور آپ کے پاس جو یوزلی پڑھتے ہیں سب کرتے ہیں. میں آپ کو زیادہ اس میں ڈیٹیلز پہ نہیں جاتا ہوں، مگر صرف آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ جو اذکار کرتے ہیں صبح اور شام کے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت هو الحی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. 100 times صبح اور 100 times شام. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی 100 times. اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھیں 100 times. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ کبھی صحیح بخاری پڑھیں گے نا تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اور صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں جو ترازو میں بہت وزنی رہیں گے قیامت کے دن اور زبان پہ بہت ہلکی ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. کیا ہے اردو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کی بھی عادت کر لیں. 100 ٹائمس چلتے پھرتے کچھ تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے. آپ کے پاس تسبیح تو کریں, نہیں تو میں جیسا پہلے بتاتا ہوں نا, آپ کے دونوں ہاتھوں کا استعمال کریں. ایک ہاتھ میں 4 1 2 3 4, ایک فنگر میں 4 ہے, 5 فنگرس میں 5 into 4 20 ہو گئے. رائٹ ہینڈ کے 20, لیفٹ ہینڈ کے 20, تو 40 یہ ہو گئے. سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کر دیے تو 40 and 40 80 ہو گئے. اس کے بعد پھر 1 2 3 4 5 یہ 1 2 3 4 5 یہ کرنے تو 10, دوبارہ ریپیٹ کرنے کے تو 20. 80 + 20 is 100. اس کی عادت کرتے ہیں. چلتے پھرتے آپ کرنا شروع کر دیں, بیٹھے ہوئے کرتے ہیں. فجر کے بعد بھی پڑھیں, مغرب کے بعد, عصر کے بعد, عشاء کے بعد, جب بھی آپ کو موقع ہوا. صبح اور شام کی دعائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے صبح اور شام کی باقی بیان کرو اور کثرت سے اذکار کرتے ہیں. آپ کو ایک چیز کو ایک بات بتاؤں, آپ کو نمازوں کے لیے کثرت کہیں لفظ نہیں ملے گا. کثرت سے نماز پڑھو, کثرت سے روزے رکھو, کثرت سے عمرے کرو, کثرت سے حج کرو, کثرت سے زکوٰۃ دو. یہ کہیں آپ کو الفاظ نہیں ملیں. صرف ایک ہی چیز کے لیے کثرت کا لفظ استعمال ہوا ہے, ذکر. ذکرن کثیرہ, ذکرن کثیرہ, ذکرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اسی سے یاد. اور ایک چیز آپ کو یہ, جب انسان جب ختم ہو جاتے, خبر میں جب رکھی جاتی ہے باڈی, تو اس کے ساتھ خاص طور پہ یاد رکھیں سورۃ الملک رات میں سوتے وقت یاد سے پڑھ لیا کریں, تو وہ آپ کے خبر کے جو عذاب سے سورہ ملک کھڑے رہ جائے گا. کوئی فرشتے آئیں گے تو ان کو نازک آنے نہیں دیں گے. وہ کہے گا کہ یہ اس شخص کے پاس تم نہیں آ سکتے. سورہ ملک جو ہے آ کے آپ کی حفاظت کے لیے چار طرف سے آپ کے پاس حفاظت کرے سورۃ الملک. اور جانے کے بعد جو فرشتے آئیں گے سوال کیا کریں گے؟ 3 سوال کریں گے کہ آپ کا دین کیا ہے, اور آپ کا رب کون ہے, اور یہ حضور صلی اللہ کو بتایا کہ یہ کون ہے. تو یہ چیز 3 سوالوں کے جو جواب دے دے گا نا, اس کو کہیں گے کہ چلو خبر ان کے لیے کشادہ ہو جائے. یہ ساری سوال رضیت باللہ ربم و اسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اس کی بھی پریکٹس کر لیں, صبح شام پڑھتے ہیں. رضیت باللہ ربم و اسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 کی آپ پریکٹس کرتے رہیں گے, عادت کرتے رہیں گے, تو پھر کیا آپ کی خبر میں جب سوال ہو گئے فوری رضیت باللہ رب و اسلام دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو 3 ہی سوال ہوں گے. آپ کا دین کیا ہے, آپ کا رب کون ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو 3 چیزوں کی پریکٹس کرتے رہیں گے نا, تو 3 جواب جو ہے آسانی سے آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ. تو یہ چیزوں کی پریکٹس کریں. نمازوں کو تو الحمدللہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, ماشاءاللہ سے نمازیں سبھی پڑھنے والے, 5 وقت کی نماز کوئی چھوڑنے والے نہیں ہے, ماشاءاللہ سے پڑھنے والے. مگر یہ ہے کہ تھوڑا خلوص نیت سے, تھوڑا اللہ کی تعالیٰ سے کانسنٹریٹ کر کے نماز پڑھنے کی عادت کر لیں. کہ نماز کے دوران میں ادھر ادھر کے خیالات سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہیں, اور اس وقت ہم اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے قصوں میں چلے جائیں گے اور خیالات میں چلے جائیں گے, تو کتنی تکلیف کی بات ہے. تو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ نمازیں ادا کریں. اور ایک جو آپ سورہ پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ کا تو آپ کو ترجمہ معلوم ہی ہے, تو ایک آیت پہ غور کریں. اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ سب بولنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, دے دے اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے والے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نیک انعامات والوں کے اوپر, جیسے آپ کے رسول تھے اور صدیق تھے اور شہداء تھے, جو انعم اللہ من الذین, جو سورہ نساء میں بتایا گیا ہے نا, جو انعام والے جو ہیں ان کے ساتھ. تو اس لیے کہتا ہوں. اچھا, دوسری چیز ایک آپ کو فرشتوں کے تعلق سے بیان کر دینا چاہتا. فرشتے جو ہے, فرشتوں کی تفصیل کیا ہے؟ 4 فرشتے ہیں جن کے ہم کو نام ہے, جبرائیل السلام, اسرافیل السلام, میکائیل السلام, اور اسرائیل جو ملک الموت بولتے ہیں. ان کے علاوہ بھی جو ہے ہم کو 2 اور فرشتوں کے نام معلوم ہے, ہاروت و ماروت جو آئے تھے. اچھا, فرشتے ہم کو نظر تو نہیں آتے, مگر آپ کو پتا ہے نا فرشتے نظر آئے ہیں کب. ایک تو جو بدر کی جنگ میں جو ہے مشرکین جتنے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کو دیکھے تو ان کا مجمع تو 313 جو تھے, ان کے ساتھ ساتھ تو ایک آرمی ایسی آ گئی سفید گھوڑوں پہ اور سفید کپڑے پہنے ہوئے, یہ کدھر سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ فرشتے نظر آ گئے تھے.
اس کے علاوہ بھی جو ہے کئی مرتبہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ہم جو ایسا اللہ کی رضا کے لیے قرآن اور حدیث کی جو محفل میں بیٹھتے ہیں نا، تو فرشتوں کا یہاں بھی نزول ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو ہم جو اللہ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی جو بات کر رہے ہیں، تو وہ سارے نوٹ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو لے جا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ایسا محفل تھی اور یہ آپ کی بڑائی کر رہے تھے، یہ فرشتے یہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام بھی خود آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے نا جو ہم کو ہمارے جو 5 جو بتاتے ہیں نا، جو اس فنڈامنٹلس کے تعلق سے جو آئی تھی نا حدیث، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص آئے تھے جو بالکل خوبصورت تھے، سفید کپڑوں میں تھے اور دور سے آئے تھے مگر کوئی جانتے نہیں تھے، تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، جو اس وقت صحابہ نے سب ان کو دیکھا ہے۔ یہ کہتا ہوں، اور کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو پتا ہے، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت کا ہے، بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب جو ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہا، اس کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکم فی، حمدن کثیرن طیبا مبارکم فی پڑھے، تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد حضور نے پوچھا کہ یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکم فی کس نے پڑھا تھا؟ تو جو صحابی نے پڑھے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ میں تو بالکل ہی آہستہ سے اپنی کہا، مگر حضور کو اطلاع ہو گئی، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کھڑے رہ کے کہا، حضور میں نے کیا تھا کیا مجھ سے کوئی غلطی؟ حضور نے کہا غلطی نہیں ہوئی، میں دیکھا 30 فرشتے آئے ہیں اور تم نے جو الفاظ کہے ہیں ایک ایک لفظ کو لے کر پکڑ کے کھینچ کے وہ بھاگ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ میں یہ لفظ لے لوں گا، میں یہ لفظ لوں گا، تو یہ فرشتے آ کر لے کے چلے۔ اور دوسری آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم جب رات میں سونے سے پہلے اگر وضو کر کے ہم سو جائیں تو ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے جو رات بھر آپ کی حفاظت کرتا ہے، کسی قسم کا آپ کے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بھی حدیث میں آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ فرشتوں کے تعلق سے چیزیں تھے۔ تو آج کی صورت جو ہے سورہ قاف کی جو ہے تکمیل ہو گئی الحمدللہ۔ اس میں جو کچھ بھی میرے ذہن میں آیا باتیں چھوٹے سے پوائنٹس میں جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بہت سارے پوائنٹس ایسے تھے جو میں نہ کانسنٹریٹ کر سکا نہ تفصیل کر سکا، مگر آپ جیسے ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چھوٹی سی صورت ہے، 3 رکوع ہے، 45 آیات ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ جو بھی ہو سکتا ہے پڑھیں آپ، اور اس کے معنوں پہ غور کریں، اور اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہے تو اس میں بھی دیکھیں، اور آج کا جو ہم ڈسکشن کیے ہیں اس کو جو ہے دیکھیں آپ کے، میں نے ان میں سے کیا کیا پوائنٹس نکالے اور کیسا اس میں ڈسکس کیا، جو اور اس سے زیادہ بھی آپ کو بہت سارے پوائنٹس مل جائیں گے۔ اور قرآن کے تعلق سے ایک بات بول کر ختم کر دیتا ہوں، قرآن کا جو ہے کلام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کو عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، کلام الملوک ملوک الکلام بولتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے تعلق سے خاص طور پہ اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی ہمارے کو عادت کر لینا چاہیے کہ روز جتنا بھی ہو سکے پابندی سے جتنا بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ایسی جبرن نہ کرے کہ 1 پارہ 2 پارے 3 پارے کی عادت کر لوں گا، ایسا نہیں، جو آپ کو آسانی سے، اگر آپ کو 10 آیتیں یا 1 رکوع یا 1 ربع یعنی 1/4 آف رکوع پارہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کی ایک ہیبٹ کر دیں، جو بھی ہے ایک ہیبٹ سے کریں، بہت زیادہ اپنے اوپر سختی نہ کریں، جبر کریں گے تو پھر کیا ہوگا، کبھی کر سکیں گے کبھی نہ کر سکیں، تو جو بھی آسانی سے ہو سکتا ہے کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے تعلق سے اپنی کانسنٹریٹ کریں۔ اور میں نے جیسا کہا کہ اب ذکر کی کنٹینیوس ذکر کرنے کی عادت کر لیں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، میں نے جیسے کہا نا، آپ ایون آپ ڈرائیونگ میں کر رہے ہیں تو کار کی کنجی لگانے کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر شروع کر دیں، سورہ کی کوئی چھوٹا سا سورہ پڑھ لے، اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ، اور سفر کی دعائیں پڑھیں، بسم اللہ، اور توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العظیم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد درود کی عادت کر لیں،
اللہ کی بڑائی کی عادت کر لیں، اس کا ذکر کرنے کی کوشش کریں، جو ہو سکتا ہے ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے زبان سے ہو اور دل میں بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے عمل سے بھی اللہ کے ذکر معلوم ہو کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، جو ٹیلنٹس دیے ہیں، جو نالج دی ہے، ہم سب کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو وہ ہمارا جو ہے اعمال سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو بیٹھے ہیں، کہیں سنے گئے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، جو ہم سے غلطی ہوگی اپنا رحمت کے فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا